الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ابدیت کے لیے پیدا فرمایا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا عبد غلام سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک پروردگار حاجت روا مشکل کشا سمجھے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس نے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ تمہارا پروردگار کہاں ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ سے ہمیں ملنا ہے، اس سے کچھ مانگنا ہے، اس سے کچھ سوال کرنا ہے، تو کہاں جا کر اس سے ملیں، کہاں جا کر اس سے سوال کریں، کہاں جا کر اپنی مرادوں کا دامن اس کے سامنے پھیلائیں. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں. ایک اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جو حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مرض ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، میرے آگے دامن مراد پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی بتایا گیا کہ دعا عبادت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبد غلام سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، پروردگار ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. اور یہ چیز دعا میں کامل درجے میں پائی جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے دامن مراد پھیلائے ہوئے ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتوں کا سوال کر رہا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 3 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے نبیوں کو دی جاتی تھی، کسی امتی کو یا کسی امت کو وہ چیز نہیں دی جاتی تھی۔ یہ صرف میری امت کی خصوصیت ہے، یہ 3 چیزیں ایسی دے دی گئی ہیں جو اس سے پہلے نبیوں کو دی جاتی تھی۔ انہی 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نبیوں کو مبعوث فرماتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی نبیوں سے فرمایا دیا کرتے تھے کہ تم جو بھی دعا کرو گے تم دعا کرنا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت نے میری امت کو عطا کر دی ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ چیز اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ چیز نبیوں کو ملا کرتی تھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت خود امت سے فرما رہے ہیں، لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ مانگنے کا حکم دے اور قبولیت کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ آیت کریمہ اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور واقعی دعا ہے بھی ایک ایسی عظیم الشان چیز کہ انسان کی تمام چیزیں دعا ہی میں چھپی ہوئی ہے۔ کیسی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، سارے اسباب بند ہو گئے ہو، سارے راستے بند ہو گئے ہو، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا انسان کو نظر آ رہا ہو، اور اپنے کام اپنی مرادیں پورا ہونے کے لیے اسے کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو، تو انسان کے لیے ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے اور وہ ہے دعا۔ اور دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ فیغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے کبر کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں مجھ سے نہیں مانگ رہے ہو؟ ارے ضرورت ہمیں ہے تو ہم کیوں نہ اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اگر تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جب دیکھو جب تم مانگنے چلے آتے ہو، ایک بیٹا اگر باپ سے کئی مرتبہ کوئی چیز مانگتا رہے تو باپ بھی غصہ ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کے چڑ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے جتنا مانگو گے میں تم سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوں گا۔ جب ایک انسان دعا کر، کیسا ہی پریشان انسان کی جب وہ دعا کرتا ہے تو اسے دعا میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک قسم کا اطمینان آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے کو کوئی مار دے، کوئی تکلیف ہو بچے کو، یا غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو بچہ رونے لگتا ہے، اور کتنا روتا ہے کہ روتے روتے اسے نیند آ جاتی ہے، ماں سے لپٹ جاتا ہے، باپ سے لپٹ جاتا ہے، اور روتے اسے نیند آ جاتی ہے، اور گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے وہ سو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا آپ اور سارے بندوں کا، سارے انسانوں کا ہے کہ ہمیں جو بھی تکلیف ہو، دکھ درد ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس سے ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ واقعی اللہ کا نام لینے میں ایک مزہ آتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آگ جیسی گرم گرم چٹانیں سینے پر رکھی جا رہی ہیں، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں انہیں ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا نام مزے لے کر لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد۔ یہ اللہ کے نام میں ایک چاشنی ہے، ایک اطمینان، ایک سکون ہے۔
دعا جب بندہ مانگتا ہے تو اس کی جو بھی پریشانی ہو، بھلے ہی اس کی وہ پریشانی دور ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے، ایک اطمینان، ایک آرام نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دعا سے کیا کام ہے جو دعا سے نہیں ہوتا؟ ہر قسم کی ضرورتیں انسان کی دعا سے پوری ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان واقعی دعا کو دعا کے انداز میں مانگے۔ دعا کے لیے جو شرطیں ہیں ان سارے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے وہ دعا کرے۔ واقعات میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے چھوٹے سے تھے تو بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ اور بڑے ہوئے، اب صرف ماں کا سہارا رہ گیا تھا۔ ماں بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ ماں کو بڑی فکر ہوئی، بڑی الجھن ہوئی کہ کیسا اس بچے کا نصیب ہے کہ پیدا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد باپ کا سایہ اٹھ گیا، کھیلنے کودنے کی عمر ہوئی تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ بچہ کیسے کھیلے گا، کیسے پڑھے گا، کیسے لکھے گا، کیسے بڑا ہوگا، یہ فکر ان کے اندر پیدا ہوئی۔ ایک دن انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ رب العزت خوب رو رو کر آہ و زاری کے ساتھ آنسو بہا بہا کر اللہ رب العزت سے دعا کی، اور دعا کرنی تھی کہ رات میں سوئیں اور صبح کو دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے دیکھنے والے بن گئے۔ یہ دعا کی برکت تھی کہ دعا سے ایک نابینا بینا بن گیا، ایک اندھا دیکھنے والا بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے یہاں مہمان وغیرہ جو آیا کرتے تو ان کے لیے لوگوں سے قرض لیتے تھے اور مہمانوں کے اکرام میں اس کو خرچ کر دیتے تھے پیسے کو، پھر اس کے بعد میں جس کا قرض لیا ہے تو کہیں سے انتظام کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرض زیادہ لے لیا، قرض زیادہ ہو گیا، اور اتفاق سے حضرت کی طبیعت بھی ان دنوں ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اب جن لوگوں سے قرض لیا تھا ان لوگوں کو بڑی فکر پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت اسی بیماری میں انتقال کر رہے ہیں، طبیعت بڑی خراب ہے اور ہمارا اتنا پیسہ حضرت کے پاس ہے، اگر یہ چلے گئے تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو جتنے قرض خواہ تھے وہ سارے کے سارے مشورہ کر کے حضرت کے یہاں آ گئے کہ حضرت ہمارا قرض ہمیں دیجیے۔ تو حضرت کے خادم کو یہ بات بتائی، حضرت کے خادم نے اندر جا کر حضرت کی بات عرض کی کہ جو قرض جن لوگوں سے ہم نے لیا تھا وہ لوگ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اٹھ کر بیٹھے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، ابھی تک میں جتنا بھی قرض دیتا رہا ہوں تو جانتا ہے کہ میں نے یہ قرض صرف تیرے مہمانوں کے اکرام میں لیا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی کسی سے قرض نہیں مانگا، دینی ضرورت کے لیے تیرے مہمان، تیرے نیک بندے جو میرے پاس آتے ہیں ان کے اعزاز اکرام اور مہمانی میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ اے اللہ، ابھی تک تو میں قرض لیتا تھا، لوگوں کو میرے اوپر یقین تھا، اطمینان تھا کہ جب تک یہ ہے ہمیں پیسے کی کوئی دقت نہیں ہے، جب تک یہ ہے ہم اس سے پیسہ واپس کبھی بھی لے لیں گے، لیکن اے اللہ اب میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں اور اب ان لوگوں کا اطمینان مجھ سے اٹھ چکا ہے۔ اے اللہ، اب آپ اس قرض کی ادائیگی کے ذمہ دار بن جائیے۔ لکھا ہے واقعات میں کہ ابھی وہ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور جتنے قرض خواہ تھے وہاں موجود سب کو بلائے کہ سب لوگ باہر آ جاؤ، اور سب کا جتنا قرضہ تھا سب کا وہ شخص آنے والا سب کا قرضہ ادا کرتا رہا اور چلا گیا۔ سارے قرض خواہوں کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ شخص کون آیا تھا، کس نے ادا کی، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دعا کی برکت تھی۔ واقعی اگر انسان اطمینان قلب کے ساتھ دعا کو دعا کے انداز میں مانگے، لو لگا کر مانگے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ کیسے لپٹ کے رو کے منا کے اپنے باپ سے اپنی چیز منگوا ہی لیتا ہے کہ نہیں ابو مجھے تو فلاں کھلونا چاہیے، فلاں کار چاہیے، فلاں بندوق چاہیے، اور مجھے تو آپ لا کے دیجیے، فوج کے بچے کے پاس مجھے کیسے بھی آپ لا کے دیجیے، بس مجھے چاہیے ہے۔ تو وہ باپ سے لپٹ کے ماں کی منت سماجت کر کے اپنی چیز منگوا لیتا ہے۔
بالکل یہی حال ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر زیادہ میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ درد ہے، قرض ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہمارے سامنے ہے تو ہم اللہ کے حضور میں اپنے آپ اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت سے اپنی ضرورتیں مانگ کر تو دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے مانگ لے تو اللہ رب العزت کو سے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں، اس حدیث میں صرف ایک گھڑی بتایا گیا ہے، ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، لیکن وہ کون سا وقت ہے یہ طے نہیں ہے۔ لیکن ایک اور دوسری حدیث اگر ہم پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کم سے کم بندے کو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں بندہ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت جلدی اس کی دعا کو سن لیں گے۔ ویسے تو دعا کے لیے کوئی وقت ہے، کوئی جگہ طے نہیں ہے، متعین نہیں ہے، جب جہاں جس حال میں جس حالت میں جس وقت بھی بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتے ہیں۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی آج اپنی پریشانیوں کا شکوہ جو کریں وہ اللہ سے کریں۔ آج بندوں کے اندر یہ عادت ہے کہ لوگوں سے ہم اپنی ضرورتوں کو بیان کریں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، قرض بہت ہو گیا ہے، کس طریقے سے مسئلہ حل ہو، تو لوگوں کے سامنے ہم اپنے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا کر ذکر کر دیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگ کے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہنے سننے سے زیادہ ملک